اکانومی میٹرز میں خوش آمدید، میں ہوں شاہزیب احمد۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ٹاپ سٹوریز۔ اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ بننے کا سلسلہ برقرار، انڈیکس 1,86,519 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند۔ عوام کے لیے اچھی خبر، اگلے 6 ماہ گیس کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی۔ گھریلو صارفین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دونوں کمپنیوں کو اضافی سپلائی بڑھا دی گئی۔ حکومت کا IMF کی شرط کے مطابق چینی کے شعبے سے نکلنے کا فیصلہ، شوگر سیکٹر کو ڈی ریگولرائز کرنے کے لیے جامع پلان تیار کر لیا گیا۔ گنے کی قیمت کا تعین حکومت نہیں، مارکیٹ کرے گی۔ اور اب کچھ ذکر غیر ملکی کرنسیوں کا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں روز کی طرح آج بھی 1 پیسے کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ 280 روپے 6 پیسے پر آ گیا ہے۔ یورو کا ذکر کر لیتے ہیں۔ یورو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 1 روپیہ 40 پیسے کی بڑی کمی دیکھی گئی ہے۔ پھر پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں برطانوی پاؤنڈ 2 روپے 6 پیسے سستا ہوا ہے۔ اور گولڈ، اس کی بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سونے کی ہم بات کریں تو 2 روز کی تیزی کے بعد کریکشن دیکھی گئی ہے۔ فی تولہ سونا 1200 روپے کمی سے 4,66,762 روپے پر آ گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کا موضوع شامل کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں پھر ذکر اہم ایکسپورٹ سیکٹر کا، کراچی کے ٹیکسٹائل شعبے پر۔ کل کی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ آج شہر قائد کپڑا سازی کا ایک بڑا ہب ہے، ٹیکسٹائل کی برآمدات میں اس کا حصہ اربوں ڈالر کا ہے۔ پھر اگر بات کی جائے کراچی میں سیکٹر کو درپیش مشکلات کی تو صنعت کاروں کے پاس شکوے شکایتوں کے انبار ہیں۔ سر فہرست مسئلہ مہنگی بجلی کا ہے۔ پھر پاکستان کا دیگر ممالک سے موازنہ کیا جائے تو یہاں پر بجلی کا فی یونٹ ریٹ 13 سینٹ ہے، بنگلہ دیش میں 8 ہے، ویتنام میں 7 سینٹ فی یونٹ ہے۔ پھر بلند شرح سود بھی صنعت کاروں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ گیس اور پانی کے جو بڑھتے دام ہیں وہ بھی کاروباری لاگت کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ پھر سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ہم حریف ممالک سے پیچھے کیسے ہیں؟ کیا مسئلہ پالیسی کے نفاذ کا ہے یا انڈسٹری سٹرکچر کا ہے؟ کیا حکومتی پالیسیاں فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں یا نہیں؟ پھر بھاری ٹیکسوں کے ہوتے ہوئے انڈسٹری کیسے ترقی کرے گی؟ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے سینٹرل چیئرمین کامران ارشد صاحب ہمارے لائن پر موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ کراچی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سٹی، 500 سے زائد بڑے یونٹس فعال، ہزاروں افراد کو براہ راست روزگار کی فراہمی، دھاگا تیار کرنے سے لے کر کپڑا بنانے تک، گارمنٹ سے لے کر بیڈ لینن، ہوزری اور گارمنٹس تک یہاں تیار کیے جا رہے ہیں۔ ویونگ، ڈائنگ اور پرنٹنگ کے یونٹس کی تعداد الگ ہے۔ صرف کراچی سے ہی ہر سال ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی مد میں اربوں ڈالر کا زر مبادلہ حاصل کیا جاتا ہے۔ کراچی میں ٹیکسٹائل کے صنعت کاروں کے مسائل کی فہرست بھی طویل ہے۔ وفاقی حکومت کی پالیسیاں بھی ایکسپورٹ بڑھانے میں رکاوٹ ہیں۔ بجلی اور گیس کے ہائی ریٹس، بلند شرح سود نے کاروباری لاگت کو ناقابل برداشت بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کے ٹیکسز اور واٹر بورڈ کے ہر سال پانی کے ریٹس کو بڑھانے سے بھی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ جو انرجی کی پرائسز ہیں، گیس اور بجلی کی، اور لیبر کاسٹ اور سارے ہمارے جو بزنس انسینٹیو ماحول ہمیں دینا ہے، یہ حکومت نے دینا ہے۔ اگر بات کی جائے ٹیکسٹائل کے شعبے میں حریف ممالک کی تو پاکستان بہت پیچھے ہے۔ اگر $1,000 کی مصنوعات تیار ہوں تو پاکستان میں اس پر لاگت $950 آتی ہے، جبکہ یہی شرح بنگلہ دیش میں $695 اور ویتنام میں $595 ہے۔ ایکسپورٹرز کا کہنا ہے حکومت اگر پیداواری لاگت خطے کے دیگر ممالک کے برابر کر دے تو ہم ملکی ایکسپورٹ 3 سال میں دگنی کر سکتے ہیں۔ یہ خصوصی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے سینٹرل چیئرمین کامران ارشد صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ کامران صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ کامران صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں، کیا واقعی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ ہماری نیشنل پرائورٹی ہے یا نہیں ہے؟ پھر پالیسی ریٹ ابھی بھی ہمارا بنگلہ دیش اور ویتنام سے زیادہ ہے، الیکٹریسٹی گیس ٹیرف کی بات زیادہ ہے، ریگولیٹری کمپلائنس کاسٹ بھی زیادہ ہے، پھر ہم کیسے ٹیکسٹائل میں اچھے بزنس آؤٹ پٹ کی امید رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ ایشو دیکھیں یہ ہے کہ آپ کی اکتوبر کی بھی ایکسپورٹ ہے، آپ کی نومبر کی بھی ایکسپورٹ گری ہے، دسمبر کی بھی ایکسپورٹ گری ہے، اینڈ مجھے کوئی جنوری سے بھی زیادہ امید نہیں، کیونکہ 10-11 دن تو ٹرانسپورٹر سٹرائک رہی تھی دسمبر کے مہینے میں۔ اب ہم ذرا فگرز کا موازنہ کر لیتے ہیں آپ کے آڈینس کی انفارمیشن کے لیے کہ پچھلے سال 6 مہینے کی ایکسپورٹ جولائی ٹو دسمبر تھی 16.6 بلین۔ اس سال 6 مہینے کی ایکسپورٹ جولائی ٹو دسمبر ہے 15.1 بلین، یعنی کہ منفی 0.9% یہاں پہ ایکسپورٹ آپ کی گر گئی ہے اس سال میں ابھی تک۔ اور امپورٹ کا موازنہ کر لیتے ہیں۔ امپورٹ 6 مہینے کی تھی
پچھلے سال 6 مہینے جولائی ٹو دسمبر 30.9 بلین. اس سال جولائی ٹو دسمبر امپورٹ ہے 34.38 بلین، یعنی کہ 11.2% سے امپورٹ ان 6 مہینوں کی پچھلے سال کے 6 مہینوں سے بڑھ گئی ہے، جبکہ آپ کی ایکسپورٹ ان 6 مہینوں کی پچھلے سال کے 6 مہینوں سے 0.9% گر گئی ہے. بالکل. امپورٹ ایکسپورٹ کے ڈفرنس کو بیلنس آف ٹریڈ کہتے ہیں. وہ پچھلے سال 6 مہینے کا 14.2 بلین تھا، جو اس سال 6 مہینے کا 19.2 بلین پہ چلا گیا. تو یہ ایک بہت خطرناک اور الارمنگ ٹرینڈ ہے. خالی اگر آپ نے دسمبر کی ایکسپورٹ دیکھنی ہے تو دسمبر کی ایکسپورٹ $600 ملین سے کم ہو کے پچھلے دسمبر 2024 کے موازنے میں دسمبر 2025 کی ایکسپورٹ 2.3 بلین ہے، اینڈ امپورٹ تقریباً سیم ہے. پچھلے دسمبر 2024 میں 5.9 بلین کی تھی، اس سال 6 بلین کی ہے. تو یہ سر بڑے انتہائی وریسم اور الارمنگ فگرز ہیں، اینڈ یہ میں فگرز خود نہیں بنا رہا، یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے فگرز ہیں. صحیح. اگر یہی ٹرینڈ رہتا ہے تو آپ کا تو سر جو بیلنس آف ٹریڈ ہے خالی 6 مہینے کا اگر 19 بلین ہے تو وہ تو پورے سال کا کوئی تقریباً 38 سے 40 بلین ڈالر پہ چلا جائے گا. تو کیا ریمیٹنس ساری بالکل کامران صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم ریمیٹنسز پر انحصار نہیں کر سکتے. پھر جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل کا برآمدات میں 60% سے بھی زائد حصہ ہے، تو پھر کس طریقے سے ہم دیکھیں کہ ہم ریجنل پیئر سے آگے نکل سکتے ہیں؟ ہم ابھی بھی ان سے پیچھے ہیں، مسلسل پیچھے ہیں. پھر ہمارے جو اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک کے اہداف تھے وہ بھی پورے نہیں ہو سکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے گولز ہیں کیا وہی واقعی انریلسٹک گولز ہیں، یا جو گلوبل ڈیمانڈز ہیں ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کامران صاحب؟ سر میرا خیال ہے کہ جو اسلام آباد میں آپ کے پالیسی میکرز ہیں اس وقت وفاقی حکومت میں، وہ کچھ ریالٹی سے ڈسکنیکٹڈ ہے، اینڈ ان کا انحصار بہت زیادہ ریمیٹنس پہ ہے. بہت زیادہ انہیں ایک ٹریبل مل گیا ہے کہ شاید ان کے پاس 9.3 بلین ڈالر کے سابرن ریزروز 3 ملکوں کے پڑے ہیں جو وہ رول اوور کر رہے ہیں. تو ان کو وہ 2-4 غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ پورے ریجن کی بنگلہ دیش، انڈیا، ویتنام، چائنا کے مقابلے میں بجلی ہماری سب سے مہنگی، گیس ہماری سب سے مہنگی، کائبر شرح سود ہمارا سب سے ہائیسٹ، ٹیکسیشن ہماری سب سے ہائیسٹ. ان فیکٹرز کی وجہ سے سر جو تو ہے ملٹی نیشنل وہ تو پاکستان سے کافی حد تک ایگزٹ کر رہے ہیں. وہ مجھے بات دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ بخوبی واقف ہیں کون کون سی کمپنیز ہیں جو پاکستان سے ایگزٹ کر چکی ہیں. اب پیچھے رہ گئے تو ڈومیسٹک پلیئرز کب تک سروائیو کریں گے؟ یا بند ہوں گے یا پھر وہ بھی الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں باہر امیگریشن کریں گے. پھر اور تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. دبئی آپ دیکھیں پاکستان سے کتنا پیسہ دبئی چلا گیا، جو ایک انآفیشیل ایسٹیمیٹس ہیں، اعداد و شمار ہیں، وہ کئی بلینز. کامران صاحب جیسے کہ ہم یہ بات کر ڈومیسٹک پلیئرز کا آپ نے ذکر کیا، اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے، لیکن اکثر ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ پالیسی، ٹریڈ پالیسی، ٹیکس پالیسی، پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل پالیسی الائن نہیں ہے، اس میں آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں پہلی تو بات ہے ہمارے پاس کوئی ٹریڈ، انڈسٹریل پالیسی یا ٹیکسٹائل پالیسی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ان لائک بنگلہ دیش. میرا خیال ہے فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے کے بعد سے آج تک پاکستان کی کوئی لانگ ٹرم ٹریڈ پالیسی، انڈسٹریل پالیسی بنی نہیں ہے. اینڈ وہی ٹریڈ پالیسیز، وہی بلو پرنٹس کو ملیشیا، ساؤتھ کوریا جیسے ملک کاپی کر کے کہاں سے کہاں نکل گئے. ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے تو سن 2008 میں آ جائیں. سن 2008 میں پاکستان کی ایکسپورٹ اور بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ ایک برابر ہوتی تھی، دونوں کے بیرونی قرضے بھی ایک برابر ہوتے تھے. تقریباً 8 بلین ڈالر کی دونوں ملکوں کی ایکسپورٹ ہوتی تھی، اور جو بیرونی قرضے تھے دونوں ملکوں کے 16 بلین ڈالر ہوتے تھے. بنگلہ دیش 8 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ سے چلا گیا 47 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پہ. ہم گئے 8 بلین ڈالر سے ایک دفعہ 19.5 بلین کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ، پھر ہم گر کے 16.5 پہ آئے. اب ہم اس سال یہ جو ابھی مالی فائنینشیل ایئر کلوز ہوا اس میں ہم نے 17.8 کو ٹچ کیا. اجتماعی طور پہ ہم 30 بلین سے 32 پہ گئے، جس میں سب سے بڑا شیئر ٹیکسٹائل کیا. لیکن ہم نے جو سب سے بڑی حماقت یا غلطی کی ہے وہ ہم 16 بلین ڈالر کے بیرونی قرضوں کی جگہ ہم کوئی 132
$40 बिलियन के बैरूनी कर्जों पे चले गए। तो बांग्लादेश हर साल 2008 से 2025 तक $2.5-3 बिलियन से एक्सपोर्ट बढ़ाता रहा। हम एक्सपोर्ट उतनी नहीं बढ़ाते रहे जितना हमने अपने कर्जे बढ़ा लिया। लेकिन यहाँ पर कामरान साहब हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सके, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, लेकिन हमने कर्ज बहुत बढ़ा लिए हैं। लेकिन यहाँ पर ये जिक्र करना ही बहुत ज़रूरी है कि फ्लड्स की वजह से डिक्लाइन के बावजूद हम अब भी 6th लार्जेस्ट जो हमारी ख़ास तौर पर कॉटन ग्रोइंग कंट्री हैं, हम अभी भी इसमें शामिल हैं। पॉलिस्टर प्लांट्स हमारे पास मौजूद हैं। बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, इन सब फैक्टर्स के बावजूद भी हम बांग्लादेश से पीछे ही हैं, अब अपनी एक्सपोर्ट्स उस हद तक बढ़ा नहीं सके। देखिए सर, बांग्लादेश में ना सिर्फ खाने को चावल है और केला है और मछली है और कोई खातिर खा और चीज़ नहीं है। एंड बांग्लादेश से हमें सीखना है कि एक मुल्क जिसका साइज सूबाए सिंध का है, आधी ज़मीन आधा पानी और उस पर 20 करोड़ प्लस आबादी रहती है, जो पहले आप ही का हिस्सा होते थे आज से कई बरस पहले, तो वो कैसे इतनी तरक्की कर गया, हम क्यों इतने पीछे रह गए? सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह, एक क्लियर कट पॉलिसी है। उस क्लियर कट पॉलिसी के तहत उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हमसे कम है। बेशक उनका अमेरिका का टैरिफ 20% पे हमसे 1% ज़्यादा है, लेकिन उनका बिजली का नर्ख, उनका गैस का नर्ख, उनकी शरह सूद, उनकी टैक्सेशन, ये चारों फैक्टर्स हमसे कम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप भले कंपैरिजन कर लें, आप गूगल पे देख लें, इंटरनेट पे देख लें, किसी इकोनॉमिस्ट से ये सर्वे करवा लें। हम तो सर ये कह रहे हैं हमें किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं उनको तो आप एक बराबर करें। अब कल एक मीटिंग में पावर मिनिस्ट्री के साथ हमें इस बात का इदराक हुआ, हम समझते थे कि हमसे यानी कि सनती शोबे से, खाली टेक्सटाइल से नहीं, सनती शोबे से 131 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी ली जाती है, हम जो हमारी कॉस्ट ऑफ सप्लाई का हिस्सा नहीं है, यानी कि चोरी चकारी कमर्शियल डोमेस्टिक की, वो ये इंडस्ट्री से रिकवर करते थे 131 अरब रुपया ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल कनेक्शंस ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। कल हमें पता चला नहीं जी 131 अरब रुपए का फिगर नहीं है, एक्चुअली 160 अरब रुपए का है। और पहले पावर मिनिस्ट्री एग्री नहीं करती थी कि 131 अरब है, वो कहते थे 73 अरब है। उन्हें समझा के 131 अरब का फिगर रिकंसाइल हुआ। अब पता चला है कल ही हमें ये 131 अरब नहीं 160 अरब रुपए है। तो हमारी पहली डिमांड तो है कि आप ये जो 160 अरब रुपए है इसको हमारे सर से उतारें। इसका सनत से या सनत की कॉस्ट ऑफ सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने सारे खर्चे, चोरी चकारी, लाइन लॉसेस, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हमारे सर पे डाल रहे हैं तो सर सनत तो नहीं चल सकेगी, सनत तो अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाएगी। कामरान साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि सारे खर्चे सनत पर नहीं डाले जा सकते, लेकिन आलमी टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती जा रही है, पर हम ग्लोबल जो डिमांड्स हैं उस पर पूरा कैसे उतरेंगे आपके ख्याल में? देखिए सर, ये तो है सारी बातें, जब आप पहले ये बेसिक चीज़ें पूरी कर लें कि आप हाई ऑटोमेशन की तरफ, स्किल्ड वर्क फोर्स की तरफ, वोकेशनल ट्रेनिंग, उन चीज़ों की तरफ जाएं, लेकिन जब आपने बेसिक कॉस्ट्स वही नहीं मैच करने हैं या एक रीजनल बास्केट के एवरेज के करीब नहीं आना, तो सर आप क्या तवक्को रखते हैं कि यहाँ से क्यों एक्सपोर्ट बढ़ेगी? क्यों नहीं लोग दुबई में पैसा लगाएंगे, किसी और मुल्क में पैसा लगाएंगे, जब उन्हें यहाँ इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिलेगा? ये तो हुकूमत वक्त का काम है कि अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि पाकिस्तान एक लेबर एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन जाए, मैन पावर एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन जाए, ना कि खुद कफील हो IMF प्रोग्राम से निकले, इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो कि हमारी बुनियादी तौर पे एक्सपोर्ट के फिगर को $2.3 बिलियन थी पिछले महीने की, एंड रेमिटेंस 3.8 की थी। पहला तो चैलेंज है कि आपकी एक्सपोर्ट आपकी रेमिटेंस से दुगनी होनी चाहिए या कम से कम उस बराबर पे तो पहले लाएं। ये तो कोई आप इस चीज़ पे इंसार कर ही नहीं सकते कि आपने सिर्फ मैन पावर एक्सपोर्ट करनी है एंड फिर जो उनके डॉलर आने हैं वो आपने उनको डॉलर नहीं रुपया देना है, जो कि लोगों की अमानत है। पर आखिर में जो रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ्स हैं, फिर हम यही समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट वही है। साथ में आप इस पर भी मैं आखिर में चाहूँगा कि आप कमेंट करें कि IMF के प्रोग्राम में होते हुए फिर हम ये कैसे समझ सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी जो रीजनल पीयर्स हैं उनके हम एटलीस्ट बराबर ही लेकर आ सकते हैं जब बांग्लादेश और वियतनाम की बात हो रही है।
سر دیکھیں ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ میڈیا کے توسط سے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، نیوز چینلز اینڈ جتنا اس پہ شور مچا ہے، جتنی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے، آپ جیسے اینکرز نے جو کی ہے، اس سے اب حکومت وقت کو فکر پڑ گئی کہ ایکسپورٹ گر رہی ہے اینڈ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلائز کرنا ہے اینڈ واپس بوسٹ بیک کرنا ہے۔ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، مے بی انآفیشلی 4تھا بڑا ملک ہے۔ ہر دن 15,000 بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہر 2 سال بعد 1 کروڑ سے آبادی بن رہی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو روزگار نہیں فراہم کریں گے، آپ زراعت کو اپنی نہیں ایڈوانس کریں گے، آپ اپنی 5 بڑی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ود ریجنل پلیئرز انڈیا، بنگلہ دیش، چائنا، ویتنام، سری لنکا نہیں دیں گے، یہ کاسٹس ان کے ایٹ لیسٹ قریب تو لے آئیں، آپ برابر تو کریں۔ اگر آپ برابر نہیں کریں گے تو آپ ایکسپورٹ کیسے کر سکیں گے؟ تو ہم تو کوئی کسی قسم کی سبسڈی نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں بجلی کا ریٹ آپ 8 سینٹ کریں۔ بالکل بالکل، ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے جب ہم نے ریجنل پیئر سے مقابلہ کرنا ہے۔ کامران ارشد صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے، اور آگے آنے والے شوز میں ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ جیسے کہ ہم آج بات کر رہے ہیں، خصوصی طور پر کراچی کے حوالے سے ہم نے بات کی، آگے آنے والے شوز میں فیصل آباد کو لے کر، لاہور کو لے کر انڈسٹریز کی کیا صورتحال ہے، کیا مسائل ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آج کے شو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔